بڑی مزہ ساتھ نہیں آ رہی. اب تو زحمان سے جائیں گے ویڈیو اس کے ساتھ سیکھ گئے بھائی. اسٹیج پہ بیٹھے باوقار علماء، وَيَا أَيُّهَا الْحَاضِرُونَ، خصوصیت کے ساتھ پیکر اخلاص و محبت علم بردار سلسلے سہر ورد، محب گرامی مخلص کرم فرما سیدی و سندی حضرت غالب میاں صاحب قبلہ، السلام علیکم ورحمۃ اللہ تعالی وبرکاتہ. الحمد للہ رب العالمین والعاقبۃ للمتقین والصلاة والسلام على سيد الأنبياء والمرسلين وعلى آله وأصحابه أجمعين، أما بعد فأعوذ بالله من الشيطان الرجيم، بسم الله الرحمن الرحيم. عند ذكر الصالحين تنظر الرحمة، صدق الله مولانا العظيم وصدق رسوله النبي الأمين المتين المبين الكريم، ونحن على ذلك لمن الشاهدين والشاكرين، والحمد لله رب العالمين. آئیے حضرات ہم اور آپ بڑی عقیدت اور محبت کے ساتھ وجہ تخلیق کائنات صبح کائنات کے شمس الضحیٰ، رات کائنات کے بدر الدجا، احمدی مجتبی محمد مصطفیٰ صلی اللہ علیہ وسلم کی بارگاہ رسالت میں عقیدتاً محبتاً ادباً درود پاک پڑھیں. اللہم صلی اللہ علیہ وسلم بعدد کل معرفت لک. حضرات محترم، جو بیان ہونا تھا نعت شریف منقبت جو پڑھی جانی تھی سب پڑھ جا چکی ہے، بیان ہو چکا ہے. میں صرف اپنی حاضری لگانے آ گیا. یہ محفل، یہ پروگرام اس غرض سے کیے جاتے ہیں. یہ محفل، یہ پروگرام، یہ میلاد، یہ اعراس کی محفلیں، یہ سالانہ فاتحہ، سالانہ اجلاس، تاکہ یہاں جو بیان ہو اور جن کی نسبت سے یہ پروگرام سجایا بسایا جاتا ہے، ان مشائخ، ان بزرگان دین اور علماء دین کے کیا پیغامات رہے ہیں اور ان کا دین پر کس طرح عمل رہا ہے، وہ بتانے کے لیے پروگرام سجائے اور بسائے جاتے ہیں. صرف تعریف کرنے کے لیے، قصیدے پڑھنے کے لیے، ان کی منقبت پڑھنے کے لیے یہ محفلیں نہیں ہوتی.
اصل میں یہ محفلیں ان کے مشن کو بتانے کے لیے ہوتی ہیں۔ ورنہ اکثر تو دیکھا گیا ہے کہ مشائخ بزرگان دین کی عظمت اور ان کے قصیدے پڑھے جاتے ہیں، اچھی بات ہے، میں اس کا قائل ہوں، لیکن اصل جو مقصد ہوتا ہے نا قصیدے پڑھنے کا، بیان کرنے کا، ان کی فضیلتیں بیان کرنے کا، وہ اصل مقصد ہوتا ہے کہ ان کے پیغامات کو عام کیا جائے اور اس پر عمل بھی کیا جائے۔ اللہ ہم سب کو عمل کرنے کی توفیق و رفیق عطا فرمائے۔ امان آباد کا میں نے بہت نام سنا، میں جب حضرت تشریف نہیں لایا تھا اس بستی میں، اپنے بچپنے سے امان آباد کا نام اپنے خانقاہ گنج مراد آباد میں سنتا رہا، اور میں یہ سنتا تھا کہ وہاں کے لوگ بڑے ادبی لوگ، بڑی محبت والے لوگ ہوتے ہیں، لیکن حضرات محترم وزیزان ملت اسلامیہ، ہم اور آپ کسی دنیا دار محفل میں نہیں بلکہ احمد مختار کی محفل میں بیٹھے ہیں۔ حضرات محترم، سب سے پہلے ہمیں اس محفل کے آداب سیکھنے ہوں گے کہ جب ہم اس محفل میں جائیں یعنی میلاد مصطفیٰ میں جائیں تو کس طرح جائیں۔ کم سے کم ہمارے سروں پر ٹوپی تو ہو، ہے کہ نہیں ہے ٹوپی تو رومال رکھ لیا کیجیے۔ حضرات محترم، با ادب با نصیب، بے ادب بد نصیب۔ آپ نے اکثر علماء سے مقرر سے سنا ہوگا کہ ایسی محفلوں میں ارواح مقدسہ تشریف لاتی ہے۔ آپ سوچئے اپنے تصور میں کہ یہ محفل ہے، جن کی محفل ہے، اگر وہ آئے ہوں گے اور دیکھ رہے ہوں گے کہ ہمارے چاہنے والے محفل تو سجا رہے ہیں لیکن آداب محفل نہیں بجا رہے، آپ سمجھ رہے ہیں؟ یہ بہت ضروری ہے۔ میں بڑی ذمہ داری سے اکثر یہ جملہ بولتا ہوں کہ یہ وہ محفل ہوتی ہے، یہ جو ہم آپ ذکر کرتے ہیں، یہ جو بارگاہ ہے، اس وقت یہ نہ سوچئے کہ یہ لکڑی کا تخت ہے، ایک پلاسٹک کی کرسی ہے، بلکہ یہ اس وقت منبر رسول ہے، اور ہم اور آپ بارگاہ حضور میں حاضر ہیں۔ میں نے کہا اپنے بچپنے سے میں امان آباد کا نام سنتا تھا۔ بہرحال حضرات، آئیے رسول اور آل رسول پر ایک اور مرتبہ درود پاک پڑھ لیا جائے۔ اللہم صلی علی محمد وعلی ترتیب عدد کل معلوم لک۔ حضرات، یہ جو آج کا پروگرام ہے، آپ اس پروگرام کو دیکھیے اور اللہ کے ولی کی شان پر قربان جائیے۔ ہم اور آپ جب کبھی کوئی محفل، کوئی پروگرام شروع کرتے ہیں یا کوئی رسم بناتے ہیں یا کوئی تاریخی اجلاس کرتے ہیں، 2 سال 5 سال 4 سال کبھی ہوتا ہے، کبھی نہیں ہوتا، کبھی آگے بڑھ جاتا ہے، کبھی پیچھے بڑھ جاتا ہے، یہ دنیا دار لوگوں کا قائم کیا ہوتا ہے، لیکن جب اللہ والے جس محفل کو قائم کرتے ہیں وہ رہے تب بھی قائم رہتی ہے، وہ نہ رہے تب بھی قائم رہتی ہے۔ یہ نسبتیں ہیں۔ اللہ اپنے بندے کی محنت کو ضائع نہیں جانے دیتا۔ جو بندہ تقوی اختیار کرتا ہے، رب سے ڈرتا ہے، اللہ اس بندے کو دنیا میں بھی عزت دیتا ہے اور قبر و حشر میں، اور اس کے وسیلے سے، اس کی برکت سے اس کے چاہنے والے ماننے والوں۔ آج یہ محفل دیکھیں، یہ معلوم ہے یہ سال، یہ جو پروگرام ہم لوگ آپ منا رہے ہیں، کتنے سال سے یہ منایا جاتا ہے؟ یہ تاریخ وصال شیخ عرب و عجم شاہ خدرحمہ بن مراد آبادی علی رحمت الرضوان کے فرزند اول، قیم زمانی، واقف اسرار ربانی، شیخ اعظم حضرت شاہ محمد احمد میاں علیہ رحمت الرضوان کا یہ آج تاریخ وصال ہے۔
خانقاہ میں بھی ان کا عرس، ان کی فاتحہ منائی جاتی ہے۔ اسی نسبت سے سرکار بھولے میاں علیہ الرحمہ کے شیخ طریقت مجدد سلسلہ رحمانیہ محدث اعظم حضرت علامہ الشاہ نعمت اللہ میاں صاحب قبلہ و رحمت اللہ میاں صاحب قبلہ، ان مشائخ نے اس محفل کو قائم کیا۔ آپ سوچئے کہ ان کو وصال کیے ہوئے قریب قریب جو ہے 65 سے 70 سال ہوا، اس زمانے سے ان کی حیات میں انہوں نے قائم کیا تھا، اس زمانے سے یہ محفل چلی آ رہی ہے، جس کو سیدی سرکار رحمت اللہ میاں اپنی حیات میں اور اس کے بعد سیدی و سندی آقائی و داتائی مولائی و ملجائی مفتی افضال الرحمان اور بھولی میاں علیہ رحمت الرضوان اس محفل کو مناتے رہے۔ اس کے بعد ایک وقفہ رہا، کوئی آیا نہیں آیا، کوئی آیا نہیں آیا۔ میں بھی 2 سال پہلے آیا، بیچ میں نہیں آ پایا کیونکہ مصروفیات اتنی ہوتی ہیں۔ میرے کہنے کا مقصد یہ ہے کہ جب اللہ کا ولی کسی چیز کو قائم کرتا ہے تو اس میں اللہ برکت عطا فرماتا ہے اور وہ رہتی دنیا تک قائم رہتا ہے۔ وہ ایک الگ بات ہے کہ کسی بڑی محفل کی شکل میں وہ چیز ہو یا ایک سامنے چھوٹا سا تبرک رکھ کے۔ حضرت علامہ شیخ ولی اللہ محدث دہلوی علیہ رحمہ کے بہت سے ایسے واقعات ہیں، ان میں سے ایک واقعہ یہ ہے کہ ایک مرتبہ شاید 11ویں شریف یا 12ویں شریف کا موقع تھا، تو لوگوں نے فاتحہ کے لیے کہا اپنے خادم سے جاؤ کچھ لیا ہو، تو کچھ نہیں، چند چنے پڑے تھے۔ 12ویں شریف کا موقع تھا، آپ نے چند چنے منگائے، اسی پہ کل شریف پڑھا اور دعا فرمائی۔ بات سمجھ رہے ہیں؟ یہ بزرگان دین ہمیں اور آپ کو پیغام دے رہے ہیں کہ تعداد نہیں بلکہ دل میں عقیدت محبت ہونی چاہیے۔ سمجھ رہے ہیں؟ عقیدت محبت ہونی چاہیے، سچی عقیدت محبت، ادب و احترام کے ساتھ اگر کوئی چیز منائی جائے گی نا، اللہ اس میں برکت عطا فرمائے گا، اور اللہ ایسی محفلوں کی برکت سے ہمیں اور آپ کو برکت عطا فرماتا ہے اور ہماری نسلوں میں برکت عطا فرماتا ہے۔ جن کا محفل ہے، جن کی کل ہے فرزند اول حضرت علامہ الشاہ احمد میاں علیہ رحمت الرضوان، ان کی ذات بس یوں سمجھ لیں کہ ان کے لیے خود علامہ شاہ فضل الرحمن گنج مراد آبادی نے دعا فرمائی تھی کہ اے اللہ، جو تو نے مجھے مقام عطا فرمایا ہے میری اولاد کو، یہ اپنے فرزند کے لیے دعا فرمائی تھی۔ اور قربان جائیے شاہ فضل الرحمن گنج مراد آبادی کے پوتے، یعنی جنہوں نے یہ عرس قائم کیا، بابا رحمت اللہ میاں، ان کے لیے آپ نے دعا نہیں فرمائی بلکہ ان کی حیات میں، کیونکہ آپ کی عمر زیادہ تھی، محمد عمر رحمت اللہ علیہ کی عمر 105 سال کی تھی، تو آپ کے پوتے آپ کی حیات میں تھے اور آپ کے شاگرد بھی رہے۔ آپ نے بچپنے میں فرمایا تھا کہ میرا پوتا میرے زیر قدم، اپنے بیٹے کے لیے تو دعا کر رہے ہیں کہ اللہ میری اولاد کو میرے مثل کر دے، لیکن اپنے پوتے کے لیے نہیں دعا فرمائی، بلکہ آپ نے یوں فرمایا کہ میرا پوتا میرے زیر قدم ہوگا۔ یہ علماء سمجھ گئے میں کیا کہنا چاہ رہا ہوں۔ اس عظیم ذات نے یہ محفل شروع، اور اس عظیم ذات سے سرکار بھولے میاں علیہ رحمہ مرید تھے۔ تو نسبتیں جو ہیں کام آتی ہیں، بس شرط یہ ہے کہ ان نسبتوں کو عقیدت اور محبت کے ساتھ تھامے رہا جائے۔ وہ علامہ احمد میاں علیہ رحمت الرضوان جن سے امام عشق و محبت فاضل بریلوی رحمت اللہ علیہ بڑی عقیدت و محبت فرماتے تھے اور بڑا احترام فرماتے تھے۔
علامہ احمد میاں علیہ رحمہ کی ولادت 1243 ہجری میں ہوئی اور امام عشق و محبت کی ولادت 1272 ہجری میں ہوئی۔ علامہ احمد میاں علیہ رحمہ اعلیٰ حضرت فاضل بریلوی سے بہت عمر میں بڑے تھے۔ عمر میں بڑے ہونے کے باوجود بابا احمد میاں علیہ رحمت و رضوان سرکار اعلیٰ حضرت فاضل بریلوی رحمت اللہ علیہ سے بڑی عقیدت فرماتے تھے، اسے ہٹاؤ یار۔ اور سرکار اعلیٰ حضرت بابا احمد میاں صاحب سے، بابا رحمت اللہ میاں صاحب سے بڑی عقیدت فرماتے تھے۔ ٹوپی والا یہ بزرگوں میں آپس میں بڑی نسبتیں ہوتی ہیں کیونکہ وہ دیکھتے ہیں کہ اس کے اندر کتنی روشنی ہے، اور جہاں زیادہ روشنی ہوتی ہے بس وہیں خاموش ہو جاتے ہیں، وہاں سے فیض لینا شروع کر دیتے ہیں۔ کیونکہ اللہ کے نزدیک وہ بڑا ہے جو متقی اور پرہیزگار ہے۔ سمجھ رہے ہیں؟ اللہ والے اللہ سے ڈرتے ہیں، اس لیے کسی سے نہیں ڈرتے، اور ہم لوگ اللہ سے نہیں ڈرتے ہیں، سب سے ڈر رہے ہیں۔ حقیقت بات ہے، یہ حقیقت بات ہے۔ آپ دیکھیں، اپنا محاسبہ کریں۔ اس سے کو بابو بتایا پیچھے کو۔ اور جب اللہ نے ان کی شان بیان کی تو 2 بار پہلے فرمایا اللہ، پھر فرمایا اننا۔ پہلے فرمایا اللہ اننا، پہلے فرمایا خبردار، پھر فرمایا اننا بے شک، اللہ ان اولیاء اللہ لا خوف علیہم ولا هم یحزنون۔ تو بیٹا اس آیت پر نہ جانے کتنی مرتبہ آپ لوگوں نے تفسیر سنی ہوگی، لیکن پہلے جملے پر غور فرمائیے۔ اللہ فرما رہا ہے اللہ ان، خبردار بے شک، بس سمجھ رہے ہیں؟ تو اللہ ہمیں بتا رہا، آپ کو بتا رہا کہ خبردار ہو جاؤ، بے شک میرے ولیوں کو نہ کچھ خوف ہے نہ کچھ، کیوں نہیں ہے؟ اور آپ نے سنا ہوگا کہ یہ کسی سے نہیں ڈرتے۔ ایک جگہ روایت ہے کہ یہ ڈرتے بھی ہیں۔ حضرت شیخ احمد رضا دام ذلہ کمال پوری، انہوں نے بہت اچھا جملہ فرمایا تھا۔ اکثر ہم لوگ تقریر کرتے ہیں کہ اللہ سے ڈرو اور سچوں کے ساتھ، قرآن میں ذکر ہے، تو آپ نے فرمایا کہ ٹھیک ہے اللہ سے ڈرو اور سچوں کے ساتھ ہو جاؤ، تو سچوں کے ساتھ وہی کرے گا جو اللہ سے ڈرا ہوگا، جو اللہ سے پہلے ڈرا ہوگا وہی سچوں کے ساتھ کرے گا، جو ڈرا ہی نہیں ہے وہ سچوں کے ساتھ کیا کرے گا؟ بات سمجھ رہے ہیں؟ تو یہ تصوف کی گفتگو ہے۔ علم جو ہے کئی قسم کا ہوتا ہے، تو اللہ والے ہیں وہ اللہ نے ان کو ڈائریکٹ علم عطا فرمایا، جس کو علم لدنی کہتے ہیں، علم معرفت کہتے ہیں، فضل الہی کہتے ہیں، احسان الہی کہتے ہیں، اور جسے علم الہی کہتے ہیں۔ اللہ اپنے خزانوں میں سے اپنے نیک بندوں کو خزانہ عطا فرماتا ہے، یعنی اپنے علم میں سے جو ہے اللہ اپنے خاص بندوں کو علم عطا فرماتا ہے، جسے غیب کا علم کہتے ہیں، جو کتابوں میں نہیں سینہ بسینہ ملتا ہے۔ حضرات محترم عزیزان ملت اسلامیہ، یہ اولیاء اللہ کی محفل ہے۔ ہم اور آپ، میں کوئی خطاب کرنے نہیں بیٹھا، میں صرف گفتگو کرنا چاہتا ہوں۔ حضرات محترم، قاری عارف رحمانی صاحب جانتے ہیں کہ میں خطاب بہت اچھا کر لیتا ہوں۔ حضرات محترم عزیزان ملت اسلامیہ، ایک واقعہ میں بیان کر کے اپنی جگہ لینا چاہتا ہوں۔ بابو محرم اور چہلم کا مہینہ بابو پیچھے بولا، محرم کا نکلا اور سفر کا شروع۔ بابو پیچھے بولا۔ ایک مرتبہ محرم شریف میں گنج مراد آباد میں رام لیلا سمجھتے ہو؟ بابو کرشن لیلا سمجھتے ہو؟ اس طرح کی کوئی محفل تھی گنج مراد آباد میں، محرم کا مہینہ تھا۔ مسلمانوں نے کافروں کو سمجھایا
کہ محرم کا مہینہ قریب ہے، جلوس حسینی نکلنے والا ہے، اپنا شور و غل نہ مچاؤ۔ لیکن کافر تو کافر، جس کو میں اپنے الفاظ میں یزیدی کہتا ہوں، تو انہوں نے بات نہ مانی اور بلوا ہوا، لڑائی جھگڑا ہوا، انگریزی حکومت تھی، بابا احمد میاں جن کا پل ہے ان کو جیل ہوئی، برٹش گورنمنٹ تھی اس دوارا۔ جب جیل ہوئی تو کافی دن گزر گئے۔ اس واقعے سے سبق بھی ہے جب کبھی کوئی پریشانی آئے تو گھبرانا نہیں چاہیے، بلکہ اللہ کی رضا تلاش کرنا، صبر کرنا چاہیے۔ تو بابا احمد میاں صاحب کو جیل ہو گئی اور انگریزی حکومت تھی، کافی دن گزر گئے تو ایک مرید تھے، وہ حضرت شاہ فضل الرحمن گنج مراد آبادی کی بارگاہ میں، یعنی بابا احمد میاں کے ابا کی بارگاہ میں، والد کی بارگاہ میں حاضر ہوئے قاری عارف رحمانی صاحب، اور کہنے لگے کہ ارے حضرت، آپ تو پیر ہیں اور آپ اپنے بیٹے کے لیے جب دعا نہیں کر رہے تو میرے اوپر کبھی مصیبت آئے گی تو آپ کیا کریں گے؟ آپ اتنے بڑے پیر ہو گے، اتنے بڑے اللہ کے ولی ہو گے، جب آپ اپنی اولاد کو نہیں بچا پا رہے، دعا نہیں کر رہے، تو ہم کو کیا بچائیں گے؟ تو بابا فضل الرحمن گنج مراد آبادی نے فرمایا کہ خاموش رہو، فرمایا خاموش رہو، ابھی حضرت محترم وزیزہ نے ملت اسلامیہ یہ واقعہ ہوا، کچھ دن گزرے تھے کہ بابا احمد میاں بری ہو گئے۔ اب واقعے کا حاصل سمجھیے حضرات محترم، پہلے تو یہ ہے کہ سچ بولو، سچ بولو، جھوٹ نہیں بولنا، اور اس واقعے کا حاصل یہ ہے کہ حق کے لیے لڑ جاؤ، حق کے لیے لڑ جاؤ۔ اور دوسری چیز یہ ہے حضرات محترم، کبھی کوئی مصیبت آئے، کبھی کوئی پریشانی آئے تو گھبرانا نہیں چاہیے، چیخنا پکارنا نہیں چاہیے، بلکہ ہمیں اور آپ کو چاہیے کہ صبر کریں، صبر کریں اور اللہ کی بارگاہ میں دعا کریں۔ ایک آخری بات، اگر آپ کو کوئی مصیبت یا کوئی پریشانی پہنچتی ہے تو آپ کیسے پتا کریں گے کہ یہ اللہ کی طرف سے آزمائش ہے یا مصیبت ہے، یعنی عذاب ہے؟ سمجھ رہے ہیں؟ جی جی جی۔ یہ بات، اگر آپ کو کوئی بیماری ہو گئی، کوئی اچانک حادثہ ہو گیا یا آپ کے ساتھ کوئی معاملہ درپیش ہوا، تو آپ یہ کیسے سمجھیں گے کہ یہ اللہ کی طرف سے آزمائش ہے یا اللہ کی طرف سے عذاب ہے؟ اس بات کو غور سے سنیے، اور یہی آخری پیغام ہے۔ جب کبھی آپ کو کوئی مصیبت، کوئی پریشانی، کوئی بیماری، کوئی حادثہ، کوئی بھی معاملہ درپیش ہو، اور جب ایسا معاملہ آ جائے کہ اب کیا کریں، حالات سمجھ میں نہ آئے کہ اب کیا کریں، اس واقعے کے بعد ایسی بیماری ہو گئی یا ایسا حادثہ ہو گیا یا ایسی پریشانی ہو گئی کہ اب کیا کریں، تو دو چیزوں کو ہمیشہ یاد رکھیے گا۔ اگر اس پریشانی آنے کے بعد، اس حادثہ ہونے کے بعد یا کوئی دقت ہونے کے بعد اگر آپ اللہ اس کے رسول کے قریب ہیں تو وہ آزمائش ہے، یعنی نماز کے پابند ہیں، صبر کر رہے ہیں، اللہ کو یاد کر رہے ہیں، قرآن پڑھ کے دعا کر رہے ہیں، نماز میں دعا کر رہے ہیں، سجدے میں دعا کر رہے ہیں، ہے کہ نہیں؟ تو یہ جو پریشانی آئی ہے، یعنی اس پریشانی میں آپ نے اللہ اس کے رسول کو نہیں بھولا۔ یہ آپ کے لیے ایک بیسک جملہ بول دیا، بس نہیں بھولے، اس پریشانی کے باوجود وہ پریشانی جو ہے وہ امتحان ہے، آزمائش ہے۔ اور اگر کوئی حادثہ ایسا ہو جو آپ کے اوپر درپیش ہو تو آپ نماز بھی آپ کی جاتی رہے، روزہ بھی جاتا رہا ہے نا، اللہ کو یاد کر رہے، ہائے ہائے پریشانی، ہائے پریشانی، ہائے پریشانی کر رہے ہیں، تو سمجھ جائیے یہ عذاب الہی ہے۔ کیونکہ جب اللہ ناراض ہوتا ہے نا تو سجدے کی توفیق نہیں دیتا،
بہت سے ہمارے مسلمان بھائی ہیں جنہوں نے مہینوں سالوں سے نماز نہیں پڑھی ہوتی. بہت سے آپ کے درمیان میں ایسے ہوں گے جنہوں نے کلمے نہیں پڑھا ہوگا. پہلا کلمہ جو ہے کئی دن گزر گئے ہوں گے, کئی مہینے گزر گئے ہوں گے کہ ان کی زبان پر جو ہے پہلا کلمہ نہیں جاری ہوا. سوچنے کی بات ہے حضرات محترم عزیزان ملت اسلامیہ. یہ خاکی اپنی فطرت میں نوری ہے, ناری ہے, عمل سے بنتی ہے زندگی, جنت بھی اور جہنم بھی. یہ خاکی اپنی فطرت میں نوری ہے, ناری ہے. یعنی یہ ہمارا آپ کا جو جسم ہے نا, یہ مٹی ہے, مٹی نہ یہ جنتی ہے نہ یہ دوزخی ہے. ہمارے جیسے اعمال ہوں گے ویسی ہماری سزا و جزا ہوگی. آج ہمارے حالات یہی ہیں کہ ہم نے جو ہے ادھر کا مارا ادھر کا مارا, رگ رگ میں بھری ہے بے معنی. نہ جانے کتنی عمرہ کر کے لوٹ رہا, بانٹ رہا وہ زمزم کا پانی ہے نا. یہی حال ہم لوگوں کا رہ گیا ہے. یہی بات اگر شاہد صاحب کہتے تو کسی اچھے مصری لگا کے کہتے, میں تو ایسے جملے کہہ دیے. حضرات محترم عزیزان ملت اسلامیہ, حقیقت یہی ہے حضرات محترم, ہمیں اور آپ کو اپنے اپنے اعمال کے مطابق سوچنا چاہیے کہ ہم کر کیا رہے ہیں, ہمارے اپنے اعمال کیسے ہیں. ہم دوسروں کو تو بہت کچھ کہہ دیتے ہیں حضرات محترم, ہمیں خود اپنے بارے میں سوچنا چاہیے, کیونکہ آپ کے بارے میں آپ سے ہی آپ کی قبر کا سوال ہوگا, دوسرے کا سوال نہیں ہوگا. آپ نے کیا کیا ہے کیا نہیں کیا ہے اس کے ریلیٹڈ اس کے معاملات میں آپ سے سوال کیا جائے. تو آپ اپنی فکر کریں حضرات محترم. ایک آدمی سے یہ ذہن بنا لے کہ مجھے اپنی فکر کرنی ہے, شادی شدہ ہے تو بیوی کی فکر کرنی ہے, بچے ہیں تو بچوں کی فکر کرنی ہے, ان کی زندگی سنوارنی ہے, ان کو صحیح راہ دکھانی ہے. یہ ایک مرد کی, ایک انسان کی ذمہ داری ہے. اور بزرگوں کا مشن دیکھیے, ابھی اتنی دیر تک حضرت مولانا قاری عارف صاحب اہل بیت کے بیان اور ان کی عظمت کے ساتھ ساتھ ان کا پیغام, میں کمرے میں تھا, چند جملے مجھے سنائی دیے کہ رشتہ کیسے کیسے نبھانا ہے. واقعی میں کربلا دیکھیے تو وہاں دوست بھی ہیں, رشتہ دار بھی ہیں, چھوٹے بھائی بھی ہیں, بڑے بھائی بھی ہیں, بڑے بھی ہیں, چھوٹے بھی ہیں, بہن بھی ہے نا. وہاں رشتے نبھائے جا رہے ہیں, ہے کہ نہیں. اتنا اچھا پیغام آپ نے دیا حضرات محترم. ان مشائخ, ان بزرگوں کے حالات کو دیکھیے کہ انہوں نے اپنی پوری زندگی بتائی, اور اگر ان کے اوپر کوئی مصیبت یا کوئی پریشانی آئی تو انہوں نے اللہ اور اس کے رسول کا راستہ کبھی نہیں کیا. یعنی اہدنا الصراط المستقیم پر قائم رہے, صبر کیا, شکر کیا, اللہ کو راضی کیا, رسول اللہ کو راضی کیا. آپ میدان کربلا کا واقعہ دیکھیں, میرے امام کی کسی بھی وقت کی نماز قضا نہیں ہوئی. ہم میں آپ کے بہت سے ایسے حاجی نمازی ہوں گے کہ اگر ہمارے آپ کے گھر میں انتقال ہو جائے کسی حاجی نمازی کے گھر میں تو غم میں اتنا ڈوب جاتا ہے, اتنا ڈوب جاتا ہے کہ اس کی فجر بھی غائب ہے, فجر سے عشاء تک سب غائب. لیکن میرے امام کا کردار دیکھو, لاشیں پہ لاشیں گر رہی ہیں, بچے بھی شہید ہو رہے ہیں, بڑے بھی شہید ہو رہے ہیں, دوست بھی شہید ہو رہے ہیں, گھر والے بھی شہید ہو رہے ہیں, کہ نہیں, ماننے والے چاہنے والے سب شہید ہو رہے ہیں. لیکن میرے امام کربلا سے یہ پیغام دے رہے ہیں کہ میں اس کربلا میں دین محمد کے لیے آیا, اور پیغام دے رہے ہیں کہ نماز کبھی نہیں چھوڑنا ہے, حق کا ساتھ کبھی نہیں چھوڑنا ہے. حضرات محترم عزیزان ملت اسلامیہ, امام شہید ہمارے آپ کے لیے ہے کہ ہم کو آپ کو صحیح قرآن, صحیح پیغام, صحیح حدیث. حضرات محترم عزیزان ملت اسلامیہ, بات کو سمجھیے, کیونکہ یزید کا تو معمول بن چکا تھا جو ہے قرآن کے خلاف عمل کرنے کا. یہ تحقیقی گفتگو ہے, تمام باتیں ہیں, میں ادھر نہیں جانا چاہتا حضرات محترم عزیزان ملت اسلامیہ. لیکن میں پیغام امام حسین دے رہا ہوں کہ میرے امام نے اپنے کردار کو کس طرح روشن کیا ہے, اور وہ روشن کر کے ہمیں پیغام دے گئے کہ چاہے جتنی مصیبت آ جائے, چاہے جتنی پریشانی آ جائے, دین پر عمل. اور جن کا ہم اور آپ کوشش کر رہے ہیں, میں نے ابھی واقعہ بیان کیا کہ
ان کی مدد کرنے کے لیے حضرت مولا علی اور امام حسین تشریف لائے. یہ نفوس قدسیہ کیوں تشریف لائی تھی؟ کیوں؟ کیونکہ بابا احمد میاں پوری زندگی دین پر عمل کرتے رہے. اسی وقت کی نماز نہیں قضا ہوئی. انہی کے بیٹے بابا رحمت اللہ میاں محدث گنج مراد آباد حضرت قبلہ میاں صاحب ایک واقعہ ہے، آخری بات بیان کر کے اپنی جگہ لینا چاہتا ہوں. بابا رحمت اللہ میاں کا دور تھا، ایک صاحب مرید ہونے کے لیے شاہجہاں پور سائڈ سے کہیں سے آئے تھے، تو 3 دن انہوں نے قیام کیا خانقاہ بابا رحمت اللہ میاں کے دور میں. اور قیام کرنے کے بعد جو ہے جانے لگے، لیکن اللہ کا ولی اللہ کے نور سے دیکھتا ہے. وہ جانتے سب کچھ تھے، لیکن پھر بھی پوچھا انہوں نے، کہا کہ 3 دن تم نے قیام کیا، 3 دن رہے، سب لوگ میرے پاس آتے ہیں، کچھ نہ کچھ بیان کرتے ہیں، باتیں بتاتے ہیں، اپنا ٹکڑا سناتے ہیں. تم 3 دن رہے، آئے، اب جا رہے ہو، تم نے کوئی بات نہیں کہی، کیوں آئے تھے؟ تم نے کچھ بتایا نہیں؟ کہا نہیں حضرت ایسے ہی آیا تھا. تو آپ نے فرمایا کہ نہیں ایسے تو نہیں، بے سبب بے بسی یوں ہی نہیں غالب، کچھ تو پرداداری ہے کہ نہیں؟ تو آخر میں کہا جی حضور حضرت نیت تو یہ تھی کہ کوئی آپ کی کرامت دیکھوں گا، نام تو بہت سنا تھا، بزرگی تو بہت سنی تھی آپ کی، لیکن میں نے سوچا تھا جب تک میں کوئی کرامت نہیں دیکھوں گا تب تک میں مرید نہیں ہوں گا. اور میں نے ان 3 دن میں کوئی آپ کی کرامت نہیں دیکھی، اس لیے میں واپس جا رہا ہوں. تو آپ نے فرمایا اچھا تم نے میری کوئی کرامت نہیں دیکھی؟ تو فرمایا کہ حضور میں نے کوئی کرامت نہیں دیکھی. تو آپ نے فرمایا اچھا یہ بتاؤ تم 3 دن سے ہو گئے آئے ہوئے، تم تیسرے دن اب جا رہے ہو، یہ بتاؤ کہ کیا میری کوئی نماز قضا ہوتی دیکھی؟ تم نے میری تہجد قضا دیکھی یا اشراق قضا دیکھی یا چاشت قضا دیکھی یا کوئی نفل قضا دیکھی یا کوئی ایسا عمل دیکھا جو خلاف شرع ہو، جو شریعت کے خلاف کوئی میری زبان بولتی ہوئی دیکھی تم نے، یا کوئی ایسے میرے منہ سے جملے نکلے ہوں جو خلاف شرع ہو، یا میں نے جھوٹ بولا ہو، یا میں نے کوئی ایسا عمل کیا ہو جو قابل گرفت ہو، جو شریعت میں گرفت جس کی پکڑ ہو، کوئی میرا عمل، کوئی میرا ایسا قدم تم نے دیکھا؟ کہا حضور ایسا تو نہیں دیکھا. آپ کی نماز کی پابندی بھی دیکھی، آپ کا شریعت پر عمل بھی دیکھا، آپ کا نبی کی سنت پر عمل بھی دیکھا، سنت تو سنت رہی، مستحب پر آپ کا عمل دیکھا. تو آپ نے فرمایا ارے اس سے بڑی کون سی کرامت ہوگی؟ ارے شیخ کامل وہی ہوتا